اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے۔ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے۔ پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، ایک نباتات کی سپیشیز ہیں۔ اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں۔ انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہیں، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والا۔ تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا۔ اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، الرحمن الرحیم۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی۔ قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے۔ اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کرے، وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ واضح کر دیے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا والے جتنے احکامات ہیں کہ سب کی سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لیجئے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی رہے گی۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے۔ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، حمزہ بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں، ترجمہ ٹھیک کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں گمراہی جمع کے صیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے۔ ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں۔ وہ کہتے ہیں 4 ہی حق پہ ہیں، 5 ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، راستہ ان لوگوں کا
انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں. یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں. بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے, اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں, اور وہ ضالین بھی ہیں. تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے. آمین آہستہ آواز میں, اونچی آواز میں, یہ بھی اختلاف ہے. بعد امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی, اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی. بہرحال آمین کہنا سنت ہے. یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی, کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے, قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ ولا سے پہلے شامل ہو جائیں. تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین, ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی, وہ آج تک مسلط ہے. اور ضالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں, لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں, گمراہی کا راستہ اختیار کیا, باتیں بہت کی. حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. یہودیوں کا مسئلہ تھا, یہ اہل علم تھے, اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. آپ کو پتہ کتنے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے, ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے, لعنت ہوئی. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ. عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ, کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے, گمراہ ہو گئے. لیکن ہے گمراہ ہے, یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا. تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا, ولا الضالین اور جو گمراہ ہوئے.